بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بے آب و گیاہ چٹانوں اور ہری بھری ٹیکریوں کا علاقہ تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی کی یہ نالی مڑتی تھی۔ ماں بیٹی اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں مڑتی آگے بڑھتی گئیں۔ ایک اور موڑ مڑی تو دیکھا یہ پانی خاصی دور تک بہتا تھا۔ وہ جگہ تو یہی ہے، میمونہ نے کہا۔ وہ دیکھو لمبوتری چٹان کھڑی ہے۔ لیکن شمونہ بیٹی، تم کو تو عقل نہیں، ذرا سوچو، مزمل کوئی بے جان چیز تو نہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ ایک لمبوتری چٹان آئے گی اور وہ چیز جس کا نام مزمل ہے وہاں پڑی ہوئی مل جائے گی۔ بتانے والوں نے تو ہمیں وہ علاقہ بتایا ہے جہاں مزمل نے شب خون مارا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس رات سے اب تک یہیں ہو، کسی اور طرف نکل گیا ہوگا۔ میرے دل کی آواز سنو ماں، شمونہ نے ایسے لہجے میں کہا جو اس کا قدرتی لہجہ نہیں تھا۔ میرے دل کی آواز، میرے روح کی آواز سنو۔ اسے میرا وہم ہی سمجھ لو، لیکن کوئی جذبہ یا کوئی غیبی طاقت مجھے کہہ رہی ہے کہ چلی چلو، تمہیں مزمل مل جائے گا۔ میمونہ نے شمونہ کا یہ لب لہجہ دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ شمونہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میمونہ کچھ دیر شمونہ کو دیکھتی رہی۔ شمونہ کا گھوڑا پانی کی نالی سے بائیں طرف اور میمونہ کا گھوڑا دائیں طرف پہلو بپہلو چلے جا رہے تھے۔ شمونہ سامنے دیکھ رہی تھی اور میمونہ کی نظریں شمونہ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ میمونہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی جذباتی کیفیت اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ دیکھو ماں، شمونہ نے چونک کر سامنے اشارہ کیا اور بے تابی سے کہا، وہ دیکھو کوئی آدمی ہے۔ میمونہ نے سامنے دیکھا، اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہاں درخت زیادہ تھے، جھاڑیاں بھی تھیں اور گھاس ذرا اونچی تھی۔ میمونہ کو کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا کہ اس کی بیٹی کو اب اسی طرح کے وہم نظر آنے لگے ہیں جیسے ریگستان میں جاتے ہوئے مسافر کو سراب نظر آنے لگتے ہیں۔ اب تو میمونہ کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیٹی کا دماغ موقوف ہو گیا ہے۔ ہوش میں آؤ شمونہ بیٹی، میمونہ نے دکے ہوئے سے لہجے میں کہا، مجھے تو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ وہ چلتے چلتے بیٹھ گیا ہے۔ شمونہ نے کہا، وہ دیکھو۔ اب میمونہ نے ادھر دیکھا تو اسے ایک آدمی نظر آیا جو ایک درخت کے تنے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے 30-35 قدم دور ہوگا۔ اس کے کپڑے سرخ رنگ کے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تنے کو دونوں بازوں سے پکڑ رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے تنے کو چھوڑا اور آگے کو قدم اٹھایا۔ وہ بمشکل 2 یا 3 قدم چلا ہوگا کہ اس کے گھٹنے زمین پر جا لگے اور پھر اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹھیک دیے۔ پانی کی نالی اس سے 5-6 قدم دور تھی۔ اب اس آدمی نے اٹھنے کے بجائے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پانی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میمونہ اور شمونہ نے اپنے گھوڑے ذرا تیز کر دیے۔ گھوڑے اس سے 10-12 قدم دور رہ گئے تو اس آدمی نے ادھر دیکھا۔ اس وقت میمونہ اور شمونہ نے دیکھا کہ اس شخص کے کپڑے جو دور سے سرخ نظر آتے تھے دراصل خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے ماں بیٹی کو دیکھا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑا۔ اس کے قریب چھوٹا سا ایک درخت تھا۔ اس نے اس طرف ہو کر درخت کا سہارا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پیٹھ درخت کے ساتھ لگا لی اور نیام تلوار سے کھینچ لی۔ ماں بیٹی اس کے بالکل قریب پہنچ گئی اور گھوڑے روک لیے۔ میرے قریب نہ آنا، اس آدمی نے کہا، تم باطنی ہو، میرے قریب آؤ گی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مرتے مرتے تم دونوں کو مار کر مروں گا۔ ماں بیٹی گھوڑوں سے اتری۔ وہ آدمی بہت ہی زخمی تھا، اس کے سر پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ دونوں اس کے پاس جا رکیں اور اس آدمی نے تلوار تھام لی۔ تم مسلمان لگتے ہو، میمونہ نے کہا، ہم باطنی نہیں، ہم اپنے ایک عزیز کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ دیکھو ہمارے پاس 2 فالتو گھوڑے ہیں، جہاں کہو گے تمہیں ایک گھوڑے پر ڈال کر پہنچا دیں گی۔ ہم سے نہ ڈرو، میرا خیال ہے کہ شہر میں ارد گرد کے علاقے میں کوئی باطنی زندہ نہیں، پھر ڈھونڈ لو اپنے عزیز کو۔ اس زخمی آدمی نے مری مری سی آواز میں کہا، یہاں اب تمہیں لاشیں ہی ملیں گی، اگر تمہارے عزیز کا چہرہ سلامت ہوا تو پہچان لینا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمونہ نے پوچھا اور کہا،
اور بتاؤ کہ ہم تمہیں کہاں لے چلیں؟ میں پانی پینے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ یہ دیکھو چاگل، یہ بھر کر اپنے ایک ساتھی کے لیے لے جاؤں گا، وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ وہ آدمی جو جوان سال تھا پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا۔ شمونا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چاگل لے لی۔ یہ چمڑے کا چھوٹا سا ایک مشکیزہ تھا جو اس دور میں مسافر پانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ شمونا نے اس کا یہ ذرا جتنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا اور اسی سے اسے پانی پلایا اور پھر مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ زخمی آدمی نے پانی پی کر لمبا سانس چھوڑا۔ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس آدمی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے زیادہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ہے، میں نے اسے جا کر پانی پلانا ہے، وہ شاید زندہ نہ رہ سکے، وہ نہ رہا تو شاید میں بھی نہ رہوں۔ ہم تم دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گی، میمونہ نے کہا۔ چلو ہم تمہیں سہارا دے کر لے چلتی ہیں۔ ماں بیٹی نے اسے دائیں بائیں ہو کر اٹھایا اور اسے پہلوؤں سے سہارا دے کر آگے کو چل پڑی۔ زخمی کو اتنا ہی سہارا چاہیے تھا۔ صرف ایک دکھ ہے، زخمی آدمی نے کہا۔ میرے ہاتھوں میرے بھائی قتل ہوئے ہیں، میں سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا، اس فوج میں میرے بھائی بھی تھے، وہ کوئی غیر تو نہیں تھے۔ دیر بعد پتہ چلا یہ فتنہ باطنیوں نے کھڑا کیا تھا۔ زندہ رہنے کی خواہش صرف اس لیے ہے کہ میں حسن بن صبا کو قتل کروں گا۔ یہ جوان سال آدمی اس قدر زخمی تھا کہ میمونہ اور شمونہ اسے جہاں بھی ہاتھ رکھتی وہ کہتا تھا کہ ہاتھ ذرا نیچے یا اوپر رکھنا، یہاں زخم ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں ساتھی بری طرح زخمی ہیں اور اگر انہوں نے مرنا ہوتا تو 2-4 دن پہلے ہی مر چکے ہوتے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ ابھی تک شاید اس لیے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی اور کام کروانا ہے۔ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے زخمی ماں بیٹی کے سہارے ایک چٹان کے پہلو کی طرف گیا اور وہاں ایک کشادہ غار دیکھا جو زیادہ لمبا نہیں تھا۔ ایک آدمی جس کے کپڑے خون سے لال سرخ تھے لیٹا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہو۔ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا اور باہر کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ مزمل بھائی، زخمی جوان نے اسے پکارا اور کہا، یہ لوگ تمہارے لیے پانی لے کر آئے ہیں اور دیکھو اللہ نے ہمارے لیے گھوڑے بھی بھیج دیے ہیں۔ میمونہ اور شمونہ نے مزمل کا نام سنا تو چونک اٹھی۔ ادھر غار میں زمین پر پڑے ہوئے زخمی نے کروٹ بدلی تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ مزمل افندی تھا، اس کے سر پر بھی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ شمونہ اس پر اس طرح جھپٹی جس طرح شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ اس پر جا پڑی اور پھر مزمل مزمل کہتی ہوئی اسے اٹھانے لگی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مزمل ہوش میں تھا اور اس نے شمونہ اور میمونہ کو پہچان لیا۔ وہ بیٹھ گیا اور شمونہ نے پانی کی چاگل کا منہ کھولا اور چاگل اس کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل نے پانی پی لیا تو اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا۔ وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا اور اس کے جسم میں خون کے چند ہی قطرے رہ گئے تھے۔ شمونہ اسے بازو میں لے کر دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، جیسے ماں کو اپنا وہ گمشدہ بچہ مل گیا ہو جس کے ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔ میمونہ اور شمونہ نے ایک گھوڑے پر مزمل کو اور دوسرے پر اس کے ساتھی کو اٹھا کر بٹھایا اور یہ قافلہ شہر کی طرف چل پڑا۔ مزمل کے ساتھی کا نام رحیم ابن یونس تھا اور وہ بن یونس کے نام سے مشہور تھا۔ میمونہ اور شمونہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کے جسموں سے کافی خون نکل گیا ہے اور یہ صرف پانی پیتے رہے ہیں اور کھانے کو انہیں کچھ نہیں ملا۔ ان کی حالت بتاتی تھی کہ مرو تک مشکل سے ہی پہنچیں گے۔ شمونہ بیٹی، میمونہ نے شمونہ کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، ان کا علاج معالجہ شاہی طبیب اور جراحی کر سکتے ہیں، کوئی عام طبیب ان کے جسموں میں جان نہیں ڈال سکے گا۔ میں انہیں سلطان کے محل میں لے جاؤں گی، شمونہ نے کہا۔ ان کی مرہم پٹی اور علاج سلطان کا طبیب کرے گا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب 4 گھوڑے سلطان کے محل کے باہر والے دروازے میں داخل ہوئے۔ دربان شمونہ اور اس کی ماں میمونہ کو جانتے تھے، اس لیے انہیں روکا نہ گیا۔ نہ روکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ 2 گھوڑوں پر 2 زخمی اس حال میں سوار تھے کہ وہ زینوں پر بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ آگے کو پیٹ کے بل ہو گئے تھے اور غالباً وہ ہوش میں بھی نہیں تھے۔ شمونہ گھوڑے سے کود کر اتری اور محل میں داخل ہو گئی۔ وہ سلطان برقیارو کا پوچھ رہی تھی لیکن اسے بتایا گیا کہ سلطان بھی نہیں، وزیر اعظم سمیری بھی نہیں اور محمد اور سنجر بھی نہیں ہے۔ یہ پتہ چلا کہ برقیارو کی ماں اپنے کمرے میں ہے۔
شمونہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی۔ شمونہ نے روزینہ کو سلطان برقیارو کے ہاتھوں قتل کروا کے محل میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا۔ برقیارو کی ماں نے شمونہ کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بازو پھیلا کر شمونہ کو گلے لگا لیا۔ مادر محترم، شمونہ نے سلطان کی ماں کے بازوں سے نکلتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، مزمل افندی مر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اسے بچا لیں، اس کا ایک ساتھی بھی ہے، دونوں اتنے زخمی ہیں کہ ان کے جسموں میں خون رہا ہی نہیں، اپنی طبیب کو بلائیں۔ سلطان کی ماں شمونہ کے ساتھ باہر کو دوڑی۔ اس نے دیکھا کہ 2 زخمی گھوڑوں پر بے ہوش پڑے ہیں۔ ماں نے حکم دیا کہ طبیب اور جراح کو فوراً بلایا جائے۔ سلطان کی ماں کے کہنے پر کئی آدمی دوڑے آئے اور وہ دونوں زخمیوں کو گھوڑوں سے اتار کر اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے۔ طبیب اور جراح بھی آ گئے اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ سلطان برقیارو کی ماں میمونہ اور شمونہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ میمونہ نے اسے سنایا کہ شمونہ نے کس طرح 2 باطنیوں کو چشمے پر قتل کیا ہے۔ جس وقت ان زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، اس وقت قلعہ علموت میں حسن بن صبا اپنے اس خصوصی باغیچے میں ٹہل رہا تھا جو اس نے اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ اب حسن بن صبا کوئی جادوگر یا شعبدہ باز نہیں تھا، نہ وہ اپنے آپ کو سلجوقیوں سے بھاگا ہوا مجرم سمجھتا تھا، نہ اس کے دل پر کسی کا خوف یا ڈر سوار تھا۔ وہ تو اب خدا سے بھی نہیں ڈرتا تھا، اپنے پیر و مرشد اور استاد احمد بن عطاش سے بھی نظریں پھیر لیا کرتا تھا۔ اب وہ ایک طاقت بن گیا تھا۔ وہ سلطانوں اور بادشاہوں جیسی حکمرانی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران تھا۔ سلطان اور بادشاہ لوگوں کے جسموں کو غلام بناتے ہیں، لیکن جن علاقوں پر حسن بن صبا قابض ہو گیا تھا، ان علاقوں کے لوگ اسے دلی اور روحانی طور پر چاہتے تھے۔ وہ اسے امام بھی کہتے تھے اور شیخ الجبل بھی، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اسے نبی مانتے تھے۔ وہ جب اپنی اس خاص باغیچے میں ٹہل رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 مصاحب اور مشیر بھی تھے۔ مرو سے آج بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ حسن بن صبا نے اپنے مصاحبوں سے کہا، وہاں کی خانہ جنگی اب تک اور زیادہ پھیل جانی چاہیے، مرو تو خون میں ڈوب ہی رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابو مسلم راضی کے شہر رے کی گلیاں بھی خون کی ندیاں بن جائیں، لیکن کیا بات ہے، ادھر سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ آ جائے گی شیخ الجبل، ایک مصاحب نے کہا، سلطنت سلجوکیہ کی بنیادیں ہل رہی ہیں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھوڑے سلجوکیوں کی لاشوں کو رونتے، کچلتے اور مسلتے ہوئے مرو میں فاتحانہ چال چلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ حسن بن صبا اس طرف دیکھنے لگا۔ ذرا ہی دیر میں گھوڑا اور اس کا سوار نظر آئے۔ سوار قریب آ کر گھوڑے سے کود کر اترا اور تیزی سے چلتا حسن بن صبا کے پاس آیا۔ مرو سے آئے ہو؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ ہاں شیخ الجبل، سوار نے کہا، مرو سے آیا ہوں۔ قریب سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک تخت سا تھا۔ حسن بن صبا اس پر بیٹھ گیا اور قاصد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ جائے۔ قاصد اور دونوں مصاحب حسن بن صبا کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا مرو والے ابھی تک ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں؟ حسن بن صبا نے شگفتہ سی آواز میں پوچھا۔ یا شیخ الجبل، قاصد نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ خانہ جنگی اچانک رک گئی تھی اور یہ سلطان برقیارو کے حکم سے روکی گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد حکم ملا کہ جہاں جہاں کوئی باطنی نظر آتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارا طبیب اور اس کے ساتھی اپنے گھر میں قتل ہوئے۔ ان کے گھر پر چھاپا پڑا تھا، ہمارے آدمیوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ جس کے متعلق ذرا سا بھی شک ہوا کہ یہ ہمارے فرقے کا آدمی ہے، اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ حسن بن صبا نے بڑی زور سے اپنا ایک پاؤں زمین پر مار کر پوچھا۔ کیا وہ لڑکی روزینہ دھوکہ دی گئی ہے یا مر گئی ہے؟ اسے سلطان برقیارو نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا تھا، قاصد نے جواب دیا۔ اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو پوری بات سناؤ، حسن بن صبا نے کہا۔ قاصد نے خانہ جنگی کی تفصیلات سنانی شروع کر دیں اور بتایا کہ دونوں طرفوں کے لشکر لڑتے لڑتے شہر سے کتنی دور چلے گئے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رے کا امیر ابو مسلم راضی اپنا لشکر لے کر مرو پہنچ گیا تھا اور وہ سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ کس طرح خانہ جنگی اچانک رک گئی اور باطنیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یا شیخ الجبل، قاصد نے کہا، میں خانہ جنگی رکتے ہی وہاں سے چل پڑتا
لیکن میں نے کچھ راز لینے تھے۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ خانہ جنگی کس طرح روکی اور سلطان برق یاروق نے یہ حکم کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے راز حاصل کیے۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ ہماری لڑکی روزینہ کو سلطان برق یاروق نے اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ طبیب نے سلطان کے محل کے 2 ملازم اپنے ہاتھ میں لیے اور انہیں مخبر بنا لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزینہ کو ہماری ہی ایک مفرور لڑکی شمونہ نے قتل کروایا ہے۔ شمونہ روزینہ کی کنیز بن کر محل میں داخل ہوئی تھی۔ ان ملازموں کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شمونہ نے کس طرح سلطان برق یاروق کو اپنے اثر میں لے لیا اور روزینہ کو قتل کروایا تھا۔ البتہ یہ خبر ملی ہے کہ اس کارروائی میں سلطان کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بھی شامل تھا۔ یہ لڑکی شمونہ اب کہاں ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ وہ مرو میں ہی ہے، قاصد نے جواب دیا۔ اس کی ماں جس کا نام میمونہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ شمونہ ابھی تک وہاں سے اٹھائی کیوں نہیں گئی؟ حسن بن صباح نے غصیلی آواز میں کہا۔ میں کبھی کا حکم دے چکا ہوں کہ اس لڑکی کو زندہ میرے سامنے لایا جائے۔ کیا میرے فدائی میرا یہ حکم بھول گئے ہیں یا ان میں اتنی ہی ہمت نہیں رہی؟ صرف شمونہ ہی نہیں یا شیخ الجبل، قاصد نے کہا۔ ہماری ایک اور عورت جس کا نام رابعہ ہے وہ بھی سلطان کے محل میں چلی گئی تھی۔ اس نے ایسے لوگوں کے نام اور پتے بتائے جو ہمارے خاص آدمی تھے۔ ان سب کو سلطان نے قتل کروا دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے کچھ اور آدمیوں کو سلطان کی فوج نے پکڑ لیا ہے اور ان پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔ اس طرح ہمارے آدمی مارے گئے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے فرقے کے قتل عام کا حکم ابو مسلم رازی نے دلوایا ہے اور وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ سلطان برق یاروق ان دونوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن سمیری، ابو مسلم رازی اور سلطان برق یاروق کی ماں نے سلطنت سلجوقیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصے کا سلطان برق یاروق ہوگا اور دوسرا حصہ برق یاروق کے چھوٹے بھائیوں محمد اور سنجر کو دے دیا گیا ہے، لیکن برتری اور مرکزیت سلطان برق یاروق کو حاصل ہوگی تاکہ دونوں حصوں کا اور ان کی فوجیوں کا اتحاد قائم رہے۔ ابو مسلم رازی اور عبد الرحمن سمیری کو اب تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، حسن بن صباح نے کہا۔ رے میں ایک مشہور عالم ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی ہے۔ مجھے پہلے اطلاعی مل چکی ہیں کہ یہ عالم ابو مسلم رازی کا پیر و مرشد بنا ہوا ہے اور رازی اس کے مشوروں اور تجویزوں پر عمل کرتا ہے۔ اس عالم کو بھی ان دونوں کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں رے میں گیا تو ابو مسلم رازی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ یہ تو مجھے بروقت پتہ چل گیا اور میں وہاں سے باکر مصر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو بھی رازی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اس کا بھی مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا اور میں وہاں سے ایک بہروپ دھار کر بھاگ نکلا۔ یہ شخص اسلام کا شائدائی اور سلجوقیوں کی سلطنت کا خیر خواہ بنا ہوا ہے۔ اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا پتہ کاٹوں گا۔ اس کے پیر و مرشد ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی کو بھی صاف کرا دوں گا۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ حسن بن صباح وہیں بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے فانوس وہیں لائے گئے اور رات کو دن بنا دیا گیا۔ حسن بن صباح کے حکم سے شراب کی سراہی اور پیالے وہیں آ گئے۔ شراب پلانے کے لیے 3-4 انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں آ گئیں۔ ان کے نیم برہنہ جسموں کی خوبصورتی کو صرف جنت کی حوروں سے ہی تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ حسن بن صباح نے 4-5 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ یہ سب آدمی دوڑے آئے۔ حسن بن صباح نے انہیں بتایا کہ مرو میں کیا ہوا ہے اور اس کے جواب میں انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ آدمی تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے باطنی تخریب کاروں، فدائیوں اور جاسوسوں کو سرگرم رکھتے اور ان سے اطلاعیں وصول کیا کرتے تھے۔ ایک ایک باطنی کے بدلے 10-10 مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، حسن بن صباح نے کہا، لیکن سب سے پہلے ان کے سربراہوں اور قائدین کو ختم کرو۔ 3 نام یاد کر لو: رے کا حاکم ابو مسلم رازی، سلطان برق یاروق کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری، رے کا ایک عالم ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی۔ سب سے پہلے ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کس کی باری ہے۔ مشہور تاریخ نویسوں ابن جوزی اور ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح صرف مرو یا رے کے مسلمانوں سے باطنیوں کے قتل عام کا انتقام نہیں لینا چاہتا تھا،
بلکہ اس کی نظریں اصفہان پر لگی ہوئی تھی۔ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ اصفہان کو اپنا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اصفہان میں بھی اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ مورخوں کے مطابق اس نے اسی محفل میں ایک پلان بنا کر اپنی خاص کارندوں کو دے دیا تھا کہ اصفہان میں مسلمانوں کو ایسے خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ انہیں کون قتل کر رہا ہے۔ تاریخوں سے ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ حسن بن صباح نے یہ حکم دیا تھا کہ اصفہان میں مسلمانوں کو قتل کر کے غائب کر دیا جائے، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ جو آدمی غائب ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ اس کی جنت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اور نوجوان اس جنت کو دیکھنے کے لیے بڑی دور کا سفر کر کے قلعہ علموت جاتے تھے۔ وہاں حسن بن صباح کے تجربہ کار کارندے ان نوجوانوں پر نظر رکھتے اور ان میں سے اپنے مطلب کے لڑکے منتخب کر لیتے اور انہیں اس جنت میں داخل کرا دیتے تھے۔